أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. माशा अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐ रसूले खातमुल मुरसलीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है ये अपना अकीदा बसिद को यकीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने
ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے او دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا او تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سدرۃ المنتہا گزر میں تیری او سدرۃ منتہا راہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری تو ہے حق کے تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذل جلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یا اللہ تیرا شکر. تو نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا فرمائے، صحت عطا فرمائی، جھکنا نصیب فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ساری بات مختلف انتظار کے گرد ہی گھومے گی، لیکن باتیں ساری ون لائنر ہوں گی. کہتے ہیں انتظار صرف وقت نہیں گزارتا، انتظار دل کی سمت بھی ظاہر کرتا ہے. کہتے ہیں جس چیز کا انتظار لمبا ہو جائے وہ چیز دل کے اندر اپنی جگہ گہری کر لیتی ہے. انتظار قدر پیدا کرتا ہے، مگر اگر نفس میں شامل ہو جائے تو یہی قدر ضد بن جاتی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں دل جس چیز کی طرف بار بار جائے انسان آہستہ آہستہ اسی کا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں انتظار توجہ کا ذریعہ بنتا ہے، توجہ تصور کو جنم دیتی ہے اور تصور خیال کی تربیت بن جاتا ہے. کہتے ہیں جس انتظار میں اللہ کی رضا ہو وہ مراقبہ بن جاتا ہے، جس انتظار میں نفس ہو وہ بے چینی بن جاتا ہے. خواہش کا انتظار اگر دعا سے نہ جڑے تو انسان کو اللہ سے نہیں اپنی ضد سے جوڑ دیتا ہے. انسان جس چیز کو بار بار سوچتا ہے وہی چیز اس کے دل کی خاموش عبادت بن جاتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں خیال کو سنبھالو کیونکہ خیال ہی دل کے دروازے پہ پہلا قدم رکھتا ہے. کہتے ہیں انتظار اگر صبر کے ساتھ ہو تو دل کو نور دیتا ہے، اور اگر شکایت کے ساتھ ہو تو دل کو کمزور کر دیتا ہے. ہر دیر محرومی نہیں ہوتی، بعض دیر اللہ کی طرف سے دل کی تربیت ہوتی ہے. کہتے ہیں جو دعا دیر سے قبول ہو وہ بندے کو صرف نعمت نہیں دیتی ظرف بھی دیتی ہے، اور جس خواہش کے نہ ملنے سے عبادت کا خشوع کم ہو جائے سمجھ لو وہ خواہش دل میں بہت بڑی ہو چکی ہے. اگر ایک چیز کے نہ ملنے سے ایمان کمزور ہونے لگے تو مسئلہ چیز میں نہیں
دل کی وابستگی میں ہے۔ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش کو دل میں رکھو مگر دل کا تخت اللہ کے لیے خالی رکھو۔ کہتے ہیں جو انتظار ذکر سے جڑ جائے وہ قرب بن جاتا ہے، اور جو انتظار ضد سے جڑ جائے وہ دوری بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں انسان جب اپنی خواہش کا قیدی بنتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے مگر دل کہیں اور بندھا ہوتا ہے۔ اصل ذکر وہ ہے جو دل کو خواہش کے شور سے نکال کر اللہ کی رضا کی خاموشی میں لے آئے۔ کہتے ہیں انتظار کا کمال یہ نہیں کہ چیز مل جائے، انتظار کا کمال یہ ہے کہ دل اللہ سے نہ ہٹے، اور جو چیز انسان کے دل میں اللہ سے بڑی ہو جائے وہ چاہے دعا میں مانگی جائے پھر بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں صبر یہ نہیں کہ انسان کچھ محسوس نہ کرے، صبر یہ ہے کہ محسوس کرتے ہوئے بھی اللہ کے فیصلے پہ ادب رکھے۔ کہتے ہیں انتظار انسان کو دو راستوں پہ لے جاتا ہے، یا تو وہ شاکر بنتا ہے یا شاکی۔ جس انتظار میں شکر باقی رہے، جس انتظار میں شکر باقی رہے وہ کرم کی علامت ہے، اور جس انتظار میں شکایت بڑھ جائے وہ نفس کی گرفت ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں بندہ جس چیز کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس چیز سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں خواہش جب دعا بنتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، مگر خواہش جب ضد بنتی ہے تو دل کو باندھ دیتی ہے۔ جو انسان ہر بند دروازے پہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ابھی دروازے کو دیکھ رہا ہے، دروازہ کھولنے والے کو نہیں۔ کہتے ہیں انتظار کی سب سے پاک صورت یہ ہے کہ بندہ کہے یا اللہ میری طلب بھی تیری، میرا فیصلہ بھی تیرا۔ کہتے ہیں مراقبہ یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ کو خواہش سے اٹھا کر اللہ کی طرف منتقل کر دے۔ تصور اگر اللہ کی رضا کا ہو تو دل روشن ہوتا ہے، اور اگر صرف خواہش کا ہو تو دل باری ہو جاتا ہے۔ انتظار اگر اللہ کے حوالے ہو جائے تو سکون بن جاتا ہے، اگر نفس کے حوالے ہو جائے تو زنجیر بن جاتا ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کے انتظار کو پاک فرما، ہمیں ایسی خواہشات سے بچا جو ہمارے دل کو تجھ سے دور نہ کریں۔ یا اللہ ہمارے انتظار کو ضد نہ بنا، صبر بنا دے، ہماری طلب کو بے چینی نہ بنا، دعا بنا دے، ہمارے خیال کو نفس کی طرف نہ جا، اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ یا اللہ جس چیز کا ملنا ہمارے حق میں بہتر ہے اسے اپنے فضل، کرم اور عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں اس کی محبت ہمارے دل سے نکال دے۔ یا اللہ ہماری تسبیح میں خشوع عطا فرما، ہماری عبادت میں حضوری عطا فرما، ہماری دعا میں ادب عطا فرما، ہمارے دل کو اپنے ذکر سے مطمئن عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خواہشات کا قیدی نہیں اپنی رضا کا طالب بنا، ہمیں
انتظار کو آزمائش نہیں اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جی سبحان الحمد الحمد۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر اسی کو سمجھیں تو اللہ انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے والوں یا حج کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں کے متعلق نہیں فرمایا کہ اللہ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے، اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، ان سب میں انتظار ہے، اور یہ انتظار در حقیقت صبر ہے، صبر اور شکر ہے۔ انتظار انسان کے دل کو نرم اور پاک کرتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو روک کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے تو نفس کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور انتظار کے دوران انسان زیادہ ذکر، دعا اور عبادت کرتا ہے، جس سے وہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یقین اور ایمان اللہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور صبر جو ہے وہ بہت بلند مقام ہے، اور انتظار دراصل صبر کی عملی شکل ہے۔ دیکھیں نا، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کی حالت میں کتنا لمبا انتظار کیا، مگر صبر نہ چھوڑا۔ یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے برسوں انتظار کیا، مگر صبر نہ چھوڑا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا انتظار کیا، مکہ کی فتح کا انتظار کیا۔ اسی طرح سے سفر معراج کا انتظار کیا۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے غزوات میں آپ نے انتظار کیا۔ تو یہ انتظار حقیقی معنوں میں صبر ہے، اور اس انتظار کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں ان باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام۔ مالک کریم، تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ یا کریم یا رحیم یا رحمان، ہم گناہ گار ہیں، نکمے ہیں، ناکارے ہیں، کمزور ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، جیسے بھی ہیں مولا تیرے بندے ہیں، تجھ سے، تیرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے، تجھے پانے کے لیے تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ مالک ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں رحمت، برکت اور اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں صبر و شکر والی زندگی عطا فرما، ہمارے دنیاوی کاموں کے انتظار کو ہمارے نفسانی خواہشات کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، ہمارے دینی معاملات میں
مکے و مدینے کی حاضری کے انتظار کو، تیرے محبوب علیہ السلام کی دیدار کے انتظار کو حقیقی معنوں میں ہمارے لیے ایمان اور تقوی کی سلامتی کا باعث بنا۔ اے مالک کریم، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنے محبوب کی رضا عطا فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے دل روشن فرما، ہمارے نفس امارہ کو ہمارے تابع فرما، نفس مطمئنہ عطا فرما۔ اے مالک کریم، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری نیک جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.